اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، ہن ام الکتابی، وہ کتاب کی اصل ہیں، واخر متشابہات، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی آیتیں نازل فرمائی۔ ایک وہ کہ جس کا معنی بالکل صاف ستھرا، مطلب سننے والے کو پڑھنے والے کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں، جن کا معنی مطلب مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، یا تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، یا جو اس کا معنی لکھا ہے وہ اس کی مراد نہیں ہوتی۔ صاف طور پر جو سمجھ میں آ جاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وہ کتاب کی اصل ہے، جو آیتیں محکمات میں سے ہے۔ محکمات یعنی جو صاف طور پر سمجھ میں آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھلو، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلو، سر کا مسح کرو، اور ٹخنوں سمیت پیر دھلو۔ یہ آیت صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا معنی مطلب یہ ہے محکمات میں سے۔ الف لام میم حامیم عین سین قاف، یہ ہے متشابہات میں سے، جس کا معنی کسی کو سمجھ میں آتا ہی نہیں، قرآن میں لکھا بھی نہیں ہے، کسی کو اس کا معنی سمجھ میں آتا نہیں ہے، یا قرآن میں اس کا معنی تو لکھا ہے مگر جو لکھا ہے، جو ظاہر ہے، وہ اس کی مراد نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی بالکل سمجھ میں آ رہا نا، اللہ کا ہاتھ، مگر قرآن کی یہ منشا اور اس کی مراد نہیں ہے۔ ہاتھ اللہ کا لکھا ہے مگر اللہ ہاتھ سے پاک ہے، معنی تو سمجھ میں آ رہا مگر وہ مراد نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں ہے اللہ کا چہرہ، وجہ، تو چہرہ سمجھ میں آتا کہ چہرہ کس کو بولتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، مگر جو معنی لکھا ہے وہ قرآن کی مراد نہیں ہے، وہ آیتیں ہیں متشابہات میں سے۔ اب یہ فرمایا، اس کو سمجھیے، یعنی کچھ آیتیں ایسی جس کا معنی مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو، کچھ ایسی ہے جس کا معنی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اور جن کا معنی مطلب سمجھ میں آتا وہی قرآن کی اصل ہے، یعنی انہی سے مسائل شرعیہ کا استنباط ہوتا ہے، یعنی شریعت کے مسائل انہی سے ثابت ہوتے ہیں، قانون اسلام انہی سے ثابت کیا جاتا ہے، جن کا معنی مطلب سمجھ میں۔ متشابہات میں سے کیا ثابت ہوگا جب اس کا معنی ہی میں معاملہ پیچیدہ ہے۔ اب یہاں پھر سے ترجمہ سنیں، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، یعنی محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی
اصل ہے، وہ اخر متشابہات اور کچھ معنی میں اشتباہ ہے، اور دوسری وہ ہے جن میں اشتباہ ہے یعنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہاں سے بیان کیا اب لوگوں کی بھی دو کوالٹی ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جن کا دل ہی ٹیڑھا ہے، جن کا دل عائبی ہے، جن کا دل فتنہ فساد والا ہے، سمجھ رہے نا، وہی ہے جن کے دل میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کو، وابتغاء تاویلی، اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو۔ اب یہ بیان کیا گیا کہ قرآن میں تو ہیں تو دو طرح کی آیتیں، تو جن آیتوں کے معنی مفہوم ہے نہیں یا ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا، جو لکھا ہے وہ مراد نہیں، تو جو اینڈ بینڈ لوگ ہیں، آتنکوادی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اسی قسم کی آیتوں کو لیتے ہیں، جیسے ید اللہ۔ ابھی جب کیا کہتے ہیں لوگوں کو معلوم ہے، جب قرآن میں لکھا ہے اللہ کا ہاتھ، تو ہم کیوں نہ مانیں اللہ کا ہاتھ؟ معلوم ہے اللہ کا ہاتھ ہے، معاذ اللہ۔ وہی قرآن نے کہا جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات والی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور انہی سے اپنا غلط معنی ڈھونڈتے ہیں، گمراہی کو پھیلاتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ فرمایا گیا۔ جیسے غیر مقلد جو ہیں، جو سینے میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، 8 رکعت تراویح والے، 4 دن قربانی والے، ایک پیر اتر میں ایک دکھن میں، سمجھ گئے نا، تھوڑا سا کم سے کم 1.5-2 ہاتھ کا فیصلہ کر کے نماز پڑھنے والے، نماز پڑھتے ہی دیکھ لو تو غصہ آ جائے، یعنی ان کی نماز کی حالت کو دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کہیں سے بھاگا ہوا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، ان کے مولویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش میں اللہ کی کرسی ہے اور اللہ کرسی میں بیٹھتا ہے، وہی آیت الکرسی ہے۔ جو آیت الکرسی کا قرآن میں ذکر ہے وہ عرش میں ہے اور اللہ اس پر بیٹھتا ہے، اور اللہ کے بیٹھنے کے وزن سے معاذ اللہ کرسی چرچراتی بھی ہے، معاذ اللہ۔ قرآن نے کہا نا کہ جو ٹیڑھا پن ہے جن کے دلوں میں وہ اسی قسم، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کو، وابتغاء تاویلی، اور اس کا پہلو ڈھونڈتے ہیں، وما يعلم تاویلہ، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم، الا اللہ، اور اس کی ٹھیک مراد اور پہلو کس کو معلوم ہے؟ صرف۔ اب سنیوں کی بات ہوئی، سمجھ لیجئے اہل سنت والجماعت کے نظریات صحابہ سے لے کر آج تک کیا ہے؟ والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے کیا کرتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سبحان اللہ، بلا وجہ کی تعویل نہیں کرتے، نہ اس قسم کی تعویل میں الٹا سیدھا پہلو نکالتے، بس یہ کیا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ یہ ہے اچھے لوگوں کی نشانیاں، اور جن کے دل ٹیڑھے ہیں ان کے بارے میں بتایا، وہ تعویلات ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے حبیب آپ کہہ دو اگر میں مالک و مختار ہوتا، میں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نہ نفع کا، نہ فائدے کا، نہ ضرر کا، اگر میں کچھ مالک ہوتا تو اپنی بھلائی اکٹھی کر لیتا۔ اے محبوب یہ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہ جو ڈھونا ڈھانی کر کے الٹے سیدھے تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن نے پہلے کہہ دیا یہ دل کے ٹیڑھے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے اچھے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ یہ لوگ الٹی سیدھی تعویل نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں جو بھی ہے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔